بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس ولی کامل کی بارگاہ اقدس میں علیہ السلام پیش کرتا ہوں، اور آج اس ولی کامل کے آستانے پر جمع ہونے والے جتنے بھی حضرات ہیں، ان تمام حضرات کی خدمت میں ولایت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ میں علماء کرام کی خدمت میں بصد ادب و احترام اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ میں عالم دین نہیں، صوفیوں کا اور اللہ والوں کا غلام ہوں، اور میری گفتگو میں اگر کوئی ایسی بات جو بظاہر شاید بعض احباب اس کے لیے مجھ سے کوئی دلیل طلب کریں یا اس کے لیے مجھ سے کوئی اس علمی حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، تو میں پہلے ہی ان کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، میں کم علم سا انسان ہوں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ولیوں کا دامن ہاتھ میں آیا اور بڑا پکا آیا، اور انشاءاللہ العزیز اسی نسبت کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم ہوں، اور انشاءاللہ العزیز امید یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ نجات پالی۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے ولایت۔ یہ میرے استاد ادھر بیٹھے ہوئے، شاہ صاحب سامنے آؤ۔ پہلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے ولایت۔ ولایت خالصتاً اللہ کا انعام۔ ولایت کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اس کی تشریح کرنا چاہیں تو یہ وہ تعلق ہے جو اللہ اپنے بندے سے خود قائم فرماتا ہے، اور اس پر بھی کسی کو قطعاً اختلاف کرنے کی جرات ہی نہیں ہو سکتی کہ انعام اللہ کرنے کے لیے بعض لوگوں کو پہلے سے چن لیتا ہے۔ صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، پیدا ہونے والا پیدا بعد میں ہوا، لیکن اس کو ازل سے پہلے اللہ نے اپنے علم میں چن لیا تھا، اور جس کو چن لیا جائے اس پر انعام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ بعضوں کو بہانہ یہ فراہم کرتا ہے کہ تم اللہ اللہ کرو، میں تمہاری اللہ اللہ کو قبول کر لوں گا۔ کچھ کو کہتا ہے تم میرے کسی محبوب بندے کے قدموں میں چلے جاؤ، تمہاری حاضری ہو جائے، اس کی نگاہ کرم میرے انعام کا باعث بن جائے گی، کسی نہ کسی حوالے سے۔ لیکن اس پر کوئی شخص اختلاف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ وہ انعام خاص ہے اللہ کا جو اللہ اپنی چنی ہوئی مخلوق پر فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات، ولایت کی کمال اور اکمل ترین شکل
انبیاء ہیں۔ ولایت ہر نبی کے ہاں اپنے تمام تر کمال کے ساتھ موجود ہے، اور بقول شیخ شہاب الدین سہروردی کے ولایت کا اعلیٰ درجہ محبوبیت کا درجہ ہے، رضا کا درجہ ہے، اور ہر نبی محبوبیت اور رضا کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے۔ یہاں پر ایک بہت لطیف نکتہ شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں کہ رضا کا عالم انبیاء کے ہاں کیسا ہے۔ رضا کا عالم ان کے ہاں کیسا ہے کہ ایوب تکلیف میں رب خود اجازت نہیں حکم عطا فرماتا ہے کہ اب کہہ دے انی مسنیت درو، انی مسنیت درو، میں سخت تکلیف میں ہوں۔ تو جب یہ بات خدا کہتا ہے کہہ دے تو مقصد کیا تھا؟ مجھ سے مانگ، مجھ سے طلب کر، میں تجھے اس مصیبت سے نجات دینا چاہتا ہوں، میں تجھ پر کرم کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے صحت یاب کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن رضائے الہی میں ڈوبی ہوئی وہ ولی کامل کی اعلیٰ ترین شکل حضرت ایوب یوں فرماتے ہیں کہ میں تو تکلیف میں ہوں لیکن دستے طلب یا دامن طلب دراز نہیں کرتے، اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں وانتا رحم الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، چاہے رحم کر چاہے نہ کر۔ یہ ہے رضا، یہ ہے رضا کا اعلیٰ ترین مقام کہ تکلیف میں ہے۔ حکم کس کی طرف سے آیا؟ شیطان نے لاکھوں جتن کیے، تکلیف نے لاکھوں حال بلکہ مختلف رنگ میں آتی رہی، اور عالم کیا تھا؟ کیڑا بدن سے گرتا اس کو اٹھا کر زخم پر رکھتے کہ خدا نے میرے بدن کو تیری غذا بنایا ہے، اس پر میں کتنا شکر اللہ کا ادا کروں۔ یہ وہ مقام، یہ وہ مرتبہ۔ لیکن رضا کا مقام یہ ہے کہ اس تکلیف کی شدت میں سوال نہیں کرتے مولا رحم فرما، تو رحم فرمانے والوں میں بہترین رحم، سب سے بالا ترین رحم فرمانے والا ہے، اب مرضی تیری، اب مرضی تیری۔ تو یہ کیا ہے؟ رضا، مقام رضا اور مقام محبوبیت ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جس پر ہر نبی فائز ہے۔ اب مجھے یوں کہنے دیجئے کہ سب سے بڑھ کر انعام اللہ کے نبیوں پر ہوا، اللہ کے نبیوں پر ہوا، اور اس انعام میں انعام پانے والوں میں 1,24,000 یا کم و بیش۔ اب دوسری بات اسی حوالے سے مزید کر دوں کہ ہر نبی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، ہر نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، وہ اللہ سے لیتا ہے، وہ اللہ سے لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور حاصل کرنے میں اسے وہ کمال قبولیت تامہ حاصل ہے کہ جتنا کرم اللہ کی بارگاہ سے وہ اپنے دامن میں لے سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلاً ایک عام کاغذ ہے، وہ بھی نمی کو چوستا ہے، لیکن ایک وہ خاص کاغذ ہے جو نمی کو چوسنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اب اس میں بھی جذب کرنے کی صلاحیت ہے لیکن کم ہے، اور اس میں جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ تو وہ جو صلاحیت انعامات ربانی کو حاصل کرنے کی تمہیں حاصل ہے، مجھے حاصل ہے، یا کسی دوسرے شخص کو حاصل ہے، وہ کم تر ہے، اور اللہ کے فضل کو قبول کرنے کی حیثیت تامہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے۔ کسی کو کوئی شک نہیں، قرآن گواہ ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلا، سب سے پہلی حیثیت کس کی ہے؟ اور دوسری بات میں یوں بھی کر دوں، صوفیاء کی زبان میں اللہ کا کرم اوپر سے آتا ہے، نازل ہوتا ہے، اس کا کرم نازل ہوتا ہے۔ تو فہرست نیچے سے اوپر کی طرف نہیں بنائی بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف بنا کر کے بتایا کہ پہلا کرم نبیوں پر ہوا، اور نبیوں کے صدقے میں اس کے بعد صدیقین پر ہوا، اور صدیقین کے صدقے میں وہاں سے وہ کرم چلا شہداء تک پہنچا، اور پھر وہاں سے وہ صلحاء تک پہنچا۔ گویا یہ فیض اللہ کی جانب سے چلا، تو فیض کی پہلی منزل کون ہے؟ نبی۔ فیض کی پہلی منزل کون ہے؟ نبی۔ لیکن
یاد رکھیں 1,24,000 انبیاء وہ کمال تامہ لینے کا تو رکھتے ہیں لیکن دینے کی اجازت نہیں. اور میں یہاں بھی کہتا تھا نا، بعض علماء کہیں گے کیسے کہہ گئے، وہ لیتے ہیں، وہ کرم لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں، اس لیے کہ دینے کے لیے ان 1,24,000 میں سے 313 رسولوں کو لے لیا. کہا وہ دینے کے لیے تو یہ سارے تھے، لے لیے، خود تو کمال تک پہنچے، لیکن میرے کمال کو لے کر مخلوق میں بانٹنا یہ کام رسولوں کا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ رسولوں کا ہے. پھر ان رسولوں میں 313 رسولوں میں کس کو دینا ہے؟ حکم خدا سے آتا ہے فلاں کو دے دو، اسی کو دیتے ہیں. اختیار اپنا نہیں، اختیار خدا کا. جس کے بارے میں حکم الہی آتا ہے اس کو دیتے ہیں. لیکن ان 313 میں 5 وہ اعلیٰ مقام کے حامل رسول ہیں جن کو رب نے اختیار دے دیا، جن کو رب نے اختیار دے دیا کہ تمہیں اختیار ہے دے دو، لیکن خیال کرنا مستحق کو دینا، غیر مستحق کو نہ دینا. ان میں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان میں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان میں موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان میں عیسیٰ روح اللہ ہیں، ان میں نوح نجی اللہ ہیں. یہ 4 ہیں اور 5واں ان میں ان سب کا سردار محمد الرسول اللہ. اب بات سننا میری، جو میں بات کی میں زمین باندھی. اب آئیے اپنی اصل بات پر آتا ہوں. عام تقسیم کا حکم 5 کو ملا، لیکن 4 کو حکم ملا جس کو چاہو دے دو لیکن خیال کرنا مستحق کو دو. ابراہیم خلیل اللہ دینا چاہتے تھے، مستحق کوئی نہیں تھا. آخر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جنہوں نے میری بات مانی ان کو تو میں نے دے دیا، وہ تو راہ ہدایت پر آ گئے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا. ان کے لیے پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، تو غفور الرحیم ہے، تیری مرضی، اب ان کے ساتھ جو چاہے کرے، اب یہ کام تیرا. مستحق جو تھے وہ میں نے لے لیے. عیسیٰ نے بھی وہی ہاتھ جوڑے اور عرض کیا، مولا جو اچھے تھے وہ سارے میرے پیچھے پیچھے چل پڑے ہیں، جو اچھے نہیں، جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں تو غالب حکمت والا ہے، جو چاہے کرے. گویا 4 وہ تھے 313 میں جن کو تقسیم کا اختیار اذن عام تو تھا لیکن مستحقین کے لیے تھا. لیکن مجھے کہنے دو 1,24,000 میں 313 ممتاز تھے، 313 میں 5 ممتاز تھے، اور 5 میں ایک وہ تھا جس کو دیتے ہوئے یہ اختیار دیا کہ مستحق اور غیر مستحق کی کوئی قید نہیں، کوئی میرٹ نہیں، چاہے اچھے کو عطا کر چاہے برے کو عطا کر. آؤ ایک جھلک دکھاؤں. تم اور میں دن رات نام لیتے ہیں اور قسم خدا کی ایسے نہیں لیتے ہیں، عقیدت سے لیتے ہیں، محبت سے لیتے ہیں. ان کی خاک آنکھوں کا سرما بن جائے تو اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں. وہ نام ہے عمر کا، وہ نام ہے عمر کا، جو برائی کی انتہا لے کر، وہ گندا خیال لے کر، جس خیال کو لے سنتے ہی جھرجھری آ جاتی ہے کہ وہ قتل مصطفیٰ کی نیت سے نکلا. مستحق تو نہیں تھا نا کرم کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن اس نے خدا کے ساتھ رسول اللہ میرٹ کو نہیں دیکھتے. جس طرف نگاہ مصطفیٰ اٹھ جائے، کرم کی نگاہ اٹھی، دیکھا دشمن بن کر آ رہا ہے، کہا اللہ وہ چلا دشمن کی بن کرنے کی نیت سے، لیکن میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے میرا دوست بنا دے. کرم ہوا کہ نہیں ہوا؟
مستحق پر نہیں ہوا. مولوی جو کہتا ہے نا عمل کے بغیر بات نہیں بنتی، کرم عمل کو نہیں دیکھتا. ہاں پہلے یہی معیار تھا، عیسیٰ تک یہی معیار تھا کہ عمل کرو گے تو بات بنے گی، لیکن مصطفیٰ کی غلامی میں آ جانے کے بعد معیار بدل جاتے ہیں. اب معیار عمل نہیں رہا، نگاہ مصطفیٰ کا التفات بن گیا، کرم بن گیا. اب یہ بات تھوڑی سی پھر پیچھے چلتا ہوں. پہلے نبیوں اور رسولوں کی امت میں، پہلے نبیوں اور رسولوں کی امت میں کرم ہوتا تھا، لیکن ولایت کی تقسیم بھی اسی قاعدے اور کلیے کے تحت تھی. صوفیوں کا اصول، اور اس پر کسی کو اختلاف کرنے کی جرت نہیں، سارے مانتے ہیں. بوادر نوادر میں اسی اصول کو مولانا اشرف علی تھانوی نے مانا، اسی اصول کو مولانا مفتی شفیع صاحب نے مانا، اسی کو ادریس کاندھلوی صاحب نے مانا. اس کو سب تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں. اور وہ اصول ہے کیا؟ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے فضل اور کرم، اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ کے فضل اور کرم سے ہر نبی اللہ کی تمام کرم کا مظہر، اللہ کے سارے فضلوں کا مظہر، اللہ کے تمام صفات کا مظہر، اور رسولوں کا سردار اللہ کی ذات کا مظہر. لیکن اس پر بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ ہر ولی اپنے نبی کی جملہ صفات کا مظہر. اب آپ غور کریں، آپ پوچھیں گے کیسے؟ دلیل پیش کرتا ہوں. حضرت سلیمان کے ہاں طاقت کا اظہار ہے نا، طاقت کا، اس لیے کہ وہ بادشاہی جو خدا نے سلیمان کو عطا کی نہ پہلے کسی کو عطا ہوئی نہ بعد میں. ان کی قوت کا عالم یہ تھا کہ جن و انس تو چھوڑو، ہوا ان کے حکم کے تحت چلتی تھی، ہے نا. خدا نے قرآن میں فرمایا ہوا کو ان کے تابع کیا، ادھر چل پڑتی، رک جاتی. بارش ان کے تابع، زمین و آسمان ان کے تابع. یہ کیا تھا؟ یہ سلیمانی قوت کا مظاہرہ تھا نا. تو اب سلیمان کی امت کے ولی کی کرامت بھی قوت سلیمانی کی مظہر تھی، قوت سلیمانی کی مظہر تھی کہ جو کام بڑے بڑے جن نہیں کر سکے، تیز رفتار جن نہیں کر سکے، وہ آگ جھپکنے سے پہلے سلیمان کی امت کے ولی نے کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ولی اپنے نبی کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتی اللہ سے لے کر وہ کرم جو ابراہیم نے اسے عطا کیا، اس کو اجازت تو تھی کہ امت کے لوگوں میں ابراہیم کی امت کا ولی وہ فیض تقسیم کرے، لیکن حکم یہی تھا خیال کرنا غلط بندے کو یہ کرم نہ پہنچ جائے. میرٹ کا خیال کرنا، یہی کرم کا مظہر وہ بنے جو حضرت عیسیٰ کی امتی تھے، موسیٰ کی امتی تھے، اور کئی مثالیں موجود ہیں. میں اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میرا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن بے شمار واقعات قرآن نے بتائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی بھی دے سکتے ہیں، لیکن خاص چیزیں، خاص لوگوں کو. لیکن جو امت مصطفیٰ کا ولی ہے، جس طرح وہ نبی کرم کی تقسیم میں کسی میرٹ کو نہیں دیکھتا، اسی طرح مصطفیٰ کی امت کے یہ ولی بھی کسی میرٹ کو نہیں دیکھتے. اچھا آئے تو گلے لگا لیتے ہیں، برا آئے تو سینے سے لگا لیتے ہیں، کسی کو جھاڑتے نہیں، کسی کو دھتکارتے نہیں، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میرے نبی نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اپنے دشمنوں کے لیے بدعا نہیں مانگی، دعا اور کرم سے نوازا. اس لیے غلامی اس کرم والے کی کریں اور پھر ہم اس کی صفات پر عمل نہ کریں، یہ تو ان ولیوں کی شان ہو نہیں سکتی، یہ ان ولیوں کی شان ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے یہ ولی بھی خدا سے رسول اللہ کے صدقے لیا ہوا فیض اسی طرح تقسیم کرتے ہیں کہ جو در پہ آ جاتا ہے اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. اب آئیے آج کے حوالے سے اس بات کو میں اپنے اس نقطے پر لاتا ہوں جس پر میں نے یہ بات شروع کی تھی. اللہ کے ولی کے ہاں، اور یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں اور ببانگے دون کرتا ہوں، اور یہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحبان علم ہیں، ان میں سے علماء بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے آفیسرز بھی بیٹھے ہیں، آپ سب نوجوان پڑھے لکھے ہیں. آج کل ہر شخص کہتا ہے جی اس کے پیچھے، اس آرگومنٹ کے پیچھے جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ثبوت دیں، ہمیں ایسی بات نہیں چلے گی. آئیے میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ تبلیغ دین ہی نہیں کی اولیاء اللہ نے،
ہمارے مولوی کنجوسی کرتے ہیں، دین پھیلایا خواجہ غریب نواز نے، بس ختم ہو گئی بات۔ دین پھیلایا نظام الدین اولیاء نے، بات ختم ہو گئی۔ نہ یہ بات نہیں، یہ بات نہیں، اللہ والوں نے دین پھیلایا۔ آؤ دیکھو نا، اس سب میں کھڑے لوگوں کو دیکھو تو اقامت دین میں جس جرت و استقلال کا مظاہرہ اللہ کے ولی مجدد علم ثانی شیخ احمد سرحدی نے کیا، کسی دوسرے نے کیا ہے آج تک؟ اقامت دین کا فریضہ بھی اس نے ادا کیا تبلیغ دین کے ساتھ، اور یہ اللہ نے عطا کیا۔ اور یاد رکھیں، یہ لفظ جو مرشد ہے، یہ لفظ جو مرشد ہے، یہ کس سے نکلا؟ یہ کس سے نکلا؟ جو رشد و ہدایت کی راہ دکھائے، جو رشد و ہدایت کی راہ دکھائے۔ اور جو رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اس کے لیے دو طریقے ہیں، اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ہدایت بتلانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ استدلال کے ذریعے قائل کیا جائے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص آتا ہے، مولانا اسے کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے پڑھوں گا۔ کس لیے پڑھوں؟ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، تو اللہ کے حکم کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ اطیعوا اللہ، خدا کے حکم کو مانو، خدا نے حکم دیا نماز پڑھو، دلیل بڑی ہے، مضبوط ہے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ چند خوش نصیب ہیں جن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھو، رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے جو ایک طریقے سے ملی، ابھی دوسرے طریقے کی تشنگی باقی ہے، ابھی دوسرے طریقے کی تشنگی باقی ہے۔ لیکن اللہ کا ولی رشد و ہدایت زبان سے بھی پھیلاتا ہے، قرآن و حدیث کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، لیکن صرف اسی طریقے پر بات نہیں کرتا، بلکہ کوئی اسے پوچھے کہ آپ بتاؤ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، تو مولوی تو خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا نا۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے جی، تم قرآن کو نہیں مانتے تو میں اب کیا کر سکتا ہوں، تم رسول کو نہیں، حدیث کو نہیں مانتے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر سوال کرنے والا داتا گنج بخش علی اجمیری کے پاس چلا جائے، داتا گنج بخش علی اجمیری کے پاس چلا جائے، حضور داتا صاحب، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ والوں سے زیادہ جلتے ہیں، شیطان چونکہ جلتا ہے نا، وہ اپنی ہماری زیادہ پیدا کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت بعض نام نہاد اہل علم ہمیشہ سے اولیاء اللہ کی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے علماء نے، وہ لوگ جو لوگ علماء حق نہیں تھے بلکہ علماء سو تھے اور دل میں حسد رکھتے تھے اللہ کے ولی سے، انہوں نے شوشہ پھیلایا، یار اجتماع بڑا ہوتا ہے داتا صاحب کے پیچھے، ہمارے یہاں ایک صف بھی نہیں ہوتی، 2 صفیں نہیں ہوتی، 3 صفیں نہیں ہوتی، یہاں پہ تو بے شمار ہجوم ہے دیوانوں کا، جگہ ہی نہیں ملتی، کیا طریقہ کیا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا جناب ایک کام کر لیں، لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دیں کہ جس مسجد میں داتا صاحب نماز پڑھاتے ہیں اس کا رخ ہی صحیح نہیں، قبلے کی طرف رخ ہی نہیں، دلیل دیں گے تو بات بنے گی نا۔ اب وہ اس زمانے میں وہ اتنے وہ بھی نہیں تھے، کوئی پیمانے نہیں تھے، کوئی انسٹرومنٹس نہیں تھے جن کے ذریعے سے داتا صاحب ان کو قائل کرتے کہ دیکھو جی۔ اب انہوں نے جب یہ شور پھیلایا تو شام کے وقت کچھ لوگ داتا صاحب کی خدمت میں آئے اور عرض کی حضور علماء کہتے ہیں کہ آپ کی مسجد کا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف سیدھا نہیں، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ جہت نہیں ہے لہٰذا ایک شرط کا بیچ میں معاملہ رہ جاتا ہے تو اس لیے جناب نماز نہیں ہوتی۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ کل شام کو انہیں کہنا نماز میرے پیچھے پڑھنا، نماز ہی پڑھیں گے اور بات بھی کر لیں گے۔ اب دلیل مانگنے والے نے دلیل طلب کی تو دلیل کیا ہو سکتی تھی؟ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا یا اندھیری رات ہو جاتی تو قطب ستارہ دکھایا جا سکتا تھا۔ سب نے یہ سوچا کہ داتا صاحب نے بلایا ہے، مغرب نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد جب ستارے پوری طرح سے جگمگانا آسمان پر شروع کر دیں گے تو پھر وہ کہیں گے اب سمت دیکھ لو، تہجد کر لو، اسی لیے مغرب کے وقت بلایا۔ لیکن اللہ والوں کے ہاں دیر نہیں کی جاتی،
عطا میں دیر نہیں کی جاتی، کل کا انتظار نہیں کیا جاتا، گھنٹوں منٹوں بٹھایا نہیں جاتا، بلکہ جب علماء آئے جمع ہو گئے، اب بڑے تم تراک کے ساتھ آئے تھے، سوچ بچار کر کے آئے تھے کہ ستاروں کی بات کریں گے تو ہم یہ جواب دے دیں گے، اگر کسی ستارے کے حوالے سے ہم کسی فلکیات کے ماہر کی کوئی دلیل پیش کر دیں گے، بات کو جھٹلانا کون سا مشکل بات ہے۔ یہ بات کی اور سوچا، چلے آئے، اب پہنچے داتا گنج بخش علی حجویری بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اذان مغرب ہوئی، اذان مغرب ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، اقامت ہوئی، علماء کھڑے ہوئے اور داتا گنج بخش نے جب تکبیر اولیٰ کے لیے ہاتھ بلند کیے تو پیچھے کھڑے ہر شخص نے دیکھا کعبہ سامنے ہے، ہر شخص نے دیکھا کعبہ سامنے ہے۔ کہا دلیل مانگتے ہو تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دوسری دلیل ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ کے ولی وہ ہیں جو کتاب کی دلیل بھی دیتے ہیں اور جو کتاب کو نہ مانے اسے کتاب کے سوا بھی دلیل دیتے ہیں۔ یا اللہ، یہ وہ تیری مخلوق ہے جس مخلوق کو ہدایت تو نے ہمیں عطا کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ یہ خود تو فلاح پائے ہوئے لوگ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ تو فلاح پائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت آج راستہ مانگتی ہے، ہم اس خون بھرے دریا کی طرف جو پورے جوبن پہ ہیں، تلاطم خیز موجیں ہیں اور پورے انسانیت کو غرق کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اس کی طرف کشاں کشاں بڑھے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں کسی اس راہبر کی تلاش ہے جو سائنس علی سرکار جیسا ہو، اور یہ اللہ کے ولی خدا کی قسم جس طرح اس عالم دنیا میں وہ اپنے کرم کی روشنی پھیلاتے رہے، قبروں کے جانے کے بعد ان کی وہ روشنی کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حاضر ہو کر ایک ہی عرض کرتے ہیں کہ آپ کی نگاہ ہوگی ہم نیک ہو جائیں گے، آپ کی نگاہ ہوگی ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں، اللہ والے ہمیں بھی اللہ سے ملا دے۔ یہ وہ طلب ہے جو سچی دل سے کرو، جو سچے دل سے کرو۔ دنیا بڑی مانگی آپ نے، دنیا کی نعمتیں بڑی طلب کی، خدا کے لیے دل کی زبان میرے ہم نوا کر دو اور اپنے دل سے اللہ والوں سے سوال کرو، سائیں جی ہمارے ہاتھ کو پکڑے اور ہمیں اللہ سے ملا دے، ہمیں وہ روشنی عطا کر دے جو ہمارے دل کو روشن کر دے، ہمیں وہ بصیرت عطا کر دے کہ ہم کسی غلط چیز کو نہ دیکھ سکے، اس سے پہچان دے، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے، ہمیں بصارت کا وہ نور عطا کر دے جو نور تیرے نور سے روشن ہو۔ اے اللہ تو ہماری زبان کو وہ تاثیر عطا کر دے ان پیاروں کے صدقے میں کہ ہم بھی تجھ سے طلب کریں، تو فوراً ہمیں عطا فرما دے۔ مولا کائنات تو ہم پر کرم فرما، اس ملک پاکستان پر کرم فرما، کشمیر پر کرم فرما۔ یہ جو دہشت گردی کا بازار گرم ہو چکا ہے، مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پہلے لوگ دلیل کے ساتھ بتایا کرتے تھے، مشاہدات کے ساتھ بتایا کرتے تھے، آج غلط راستے پر گولی سے چلایا جاتا ہے۔ گولی ہمارے دکھوں کا علاج نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، ہمارے دلوں کا علاج وہ ہدایت کا نور ہے جو اللہ کے فضل سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے، ہم پر اپنا کرم فرما دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔